علامہ صاحب آپ نے گفتگو کے دوران جیسا کہ حضرت کا شعر کا ذکر کیا آپ نے، تو زندہ ہے واللہ، تو یقیناً اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور پھر آپ نے امام کا شعر پڑھا تو زندہ ہے واللہ، یعنی قسم کھا کر امام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تو نبی زندہ ہیں اور یقیناً ہیں تو زندہ کو تو کوئی دفن نہیں کرتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ نے پھر تدفین کیوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایسی ایسی باتیں ان کے ذہنوں میں آ رہی ہوتی ہیں حضرت۔ پہلے تو ان کے آنا پر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ایسی باتیں ذہنوں میں آ رہی ہیں وہ بھی اپنے نبی کے لیے، اب آ ہی گئی ہے تو میں چاہوں گا کہ جواب بھی دے کر ان کی تسلی کر دیں۔ میں نے ماشاءاللہ اس لیے کہا کہ حافظ طاہر بھی ماشاءاللہ اتنا ذہین و فتین بندہ ہے کہ یہ بال کی کھال اتارتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور دور حاضر کی یہ ضرورت بھی ہے۔ مطلب یہ کہ نبی پاک اگر زندہ ہیں تو پھر صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ میں نے کہا ساری چھوڑ دیں آپ، شہید زندہ ہوتا ہے؟ کہا بالکل۔ تو میں نے کہا جتنے کائنات میں شہید ہوئے دفن کیا کہ نہیں کیا؟ اس کا جواب دو مجھے، قرآن مجید دو جواب۔ قرآن مجید ہے نا، قرآن سے جواب دے دیا میں نے، قرآن سے جواب۔ اب کوئی میدان میں نکل کے بات کریں، خدا کا خوف کرو یار، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یعنی اتنا بغض کہ نبی پاک کے بارے میں یہ سارے سوالات کیے جا رہے، حالانکہ شہید کا رتبہ کم ہے اور نبی کا زیادہ ہے۔ تو جب کم رتبے والا زندہ ہے تو جس کا سب نبیوں سے بھی زیادہ ہے، پھر وہ کیوں نہیں زندہ ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا دوسری بات، میں نے کہا یہ میں تمہارا شوق پورا کر دیتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ زندہ تھے تو پھر دفن کیوں کیا؟ میں نے کہا جو مردہ ہوتا ہے نا اس کو آگ لگائی جاتی، کسی بھول میں نہ رہنا، اس بات کو نوٹ کیا جائے۔ جن کے مر جاتے ہیں وہ آگ لگاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ہم جو دفن کرتے ہیں نا وہ زندہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا وہ کیسے؟ سن لیجئے، اور یار مجھے بتاؤ اگر زندہ نہیں ہے تو قبر میں اٹھ کے سوالوں کے جواب کون دیتا ہے؟ بتاؤ نا مجھے۔ یہ صرف اتنی دیر تک ہی موت کا حکم ہے کہ جب تک سانسیں باندھے ہم نے قبر کے سپرد نہیں کر دیا، اللہ کی رحمت کے سپرد نہیں کر دیا۔ اس نے یہ جہان بدلنا ہے، برزخی دنیا میں جانا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کو کہتے ہیں برزخی حیات، یہ بھی میں آسانی کر دوں۔ بہت اچھے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ لیکن یہ کہنا کہ زندہ کو دفن کو نہیں کرتا، یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ میں ایک یہ جو دیہاتی لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں تو میں ان کی ایک مثال دے دیتا ہوں، شاید کسی کے کونے کھانچے میں بیٹھ جائے۔ اور میں نے کہا یار بتاؤ، دیکھیں جب فصلیں ہمارے ہاں کاشت کی جاتی ہیں نا، مثال کے طور پر مکئی، ہم جب اس کو کاشت کرتے ہیں تو جب اس کا بیج نکالتے ہیں نا تو ہم پہلے اس کی چھانٹی کرتے ہیں، جو دانے خراب ہوتے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، جو صحیح ہوتے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ خراب دانوں کو ہماری بولی میں کہتے ہیں مرے مرے نے، تو کہتے ہیں مریا نو سٹ دے ہو، انہاں نو پورن دا کی فائدہ ہے؟ آ جڑے چنگے نے انہاں نو پورو کچھ نکلے گا تے صحیح نا۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ دیہاتی لاجک سے بھی دیکھا جائے نا تو زندہ کوئی دفن کیا جاتا ہے، مردے کو کوئی نہیں دفن کرتا ہے۔ سائنس سے لے کر دیہات اور دیہات سے سائنس نے ہر زاویے سے ہم نے سمجھا دیا۔ دیکھیں نا ہم نے قرآن سے بات شروع کی ہے نا، ہم دائیں بائیں تو جا ہی نہیں سکتے۔ کیا کہنے، اور پھر یہ بھی ایک ویسے بھی بڑی عجیب و غریب، وہاں کیسے زندہ ہر طرف سے بند ہے؟ تو میں ان سے سادہ سوال کر لیتا ہوں، میں نے کہا بتاؤ یہ جو چوزا ہوتا ہے یہ انڈے سے 21 دن کے بعد نکلتا ہے؟ کہا بالکل۔ تو میں نے کہا بتاؤ یہ 21 دنوں تک کون سا سوراخ ہوتا ہے جہاں سے کوئی ہوا شوا جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جاتی ہے، کہاں سے آکسیجن جاتی ہے؟ تو کہتا نہیں یار تو مردہ نکلتا ہے، کہانی زندہ نکلتا ہے، کیسے زندہ رہا؟ کہتا یہ تو نہیں پتا۔ تو میں نے کہا پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا، پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا۔ بھئی جو رب ایک چوزے کے لیے سب انتظام کر سکتا ہے وہ مدینے کے تاجدار کے لیے نہیں کر سکتا۔ وہ زندہ ہیں، زندگی کی تمہیں نہیں سمجھ آئی تو ایک الگ بات ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانا۔